بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفارمیشن رجیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی دعائے ابو حمزہ صومالی کا بقیہ حصہ۔ اے میرے معبود، اے میرے سردار، میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی کورا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا، اور وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریا ہوں جسے تو نے لباس دیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی، میں وہ بیمار ہوں جسے تو نے صحت دی، میں وہ سائل ہوں جسے تو نے بہت کچھ عطا کیا، میں وہ گنہگار ہوں جسے تو نے ڈھانپ لیا، میں وہ خطا کار ہوں جسے تو نے معاف کیا، میں وہ کمتر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا، میں وہ کمزور کردہ ہوں جس کی تو نے مدد کی، اور میں وہ نکالا ہوا جسے تو نے پناہ دی۔ اے پروردگار، میں وہی ہوں جس نے خلوت میں تجھ سے حیا نہیں کی اور جلوت میں تیرا لحاظ نہیں کیا، میں بہت بھاری مصیبتوں والی ہوں، میں وہ ہوں جس نے اپنے سردار پر جرأت کی، میں وہ ہوں جس نے اس کی نافرمانی کی جو آسمانوں پر مسلط ہے، میں وہ ہوں جس نے رب جلیل کی نافرمانی کے لیے رشوت دی، میں وہ ہوں جب مجھے اس کی خوشخبری ملی تو دوڑتی ہوئی اس کی طرف گئی، میں وہ ہوں جسے تو نے ڈھیل دی تو ہوش میں نہ آئی، اور تو نے میری پردہ پوشی کی تو میں نے حیا سے کام نہ لیا اور گناہوں میں حد سے گزر گئی، تو نے مجھے نظروں سے گرایا تو میں نے کچھ پرواہ نہیں کی، بس تو نے اپنی نرمی سے مجھے ڈھیل دی اور اپنے حجاب سے میری پردہ پوشی کی، جیسا کہ تو میری طرف سے بے خبر ہے۔ تو نے مجھے نافرمانیوں کی سزاؤں سے برکنار رکھا، گویا تو مجھ سے شرم کھاتا ہے۔ میرے معبود، جب میں نے تیری نافرمانی کی تو وہ اس لیے نہیں کی کہ میں تیری پروردگاری سے انکاری تھی، یا تیرے حکم کو سبک سمجھ رہی تھی، یا خود کو تیرے عذاب کی طرف کھینچ رہی تھی، یا تیرے ڈراوے کو کمتر سمجھتی تھی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ خطا عبری جسے میرے نفس نے میرے لیے مزین کر دیا، میری خواہش مجھ پر غالب آ گئی، میری بدبختی نے اس پر میرا ساتھ دیا، تیری پردہ پوشی نے مجھے مغرور کر دیا، یوں میں تیری نافرمانی اور تیرے حکم کی مخالفت میں کوشاں ہوئی، بس اب مجھے تیرے عذاب سے کون رہائی دے گا؟ کل کو مجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے کون چھڑائے گا؟ اور اگر تو نے اپنی رسی مجھ سے کاٹ دی تو پھر میں کس کی رسی کو تھاموں گی؟ ہائے افسوس کہ تیری کتاب میں میرے ایسے ایسے اعمال درج ہو گئے کہ اگر میں تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کا امیدوار نہ ہوتی اور نا امیدی ہونے سے تیری ممانعت کو نہ جانتی تو جب میں اپنے اعمال کو یاد کرتی تو ضرور نا امید ہو جاتی۔ اے پکارے جانے والوں میں بہترین اور امید کیے جانے والوں میں برتر، اے معبود، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتی ہوں۔ احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی امی قریشی ہاشمی عربی تہامی مکی مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کی امیدوار ہوں، بس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، کیونکہ ایک گروہ زبانی کلامی مومن ہے تاکہ اس کے ذریعے ان کا خوف محفوظ رہے، تو انہوں نے اپنا مقصد پا لیا، لیکن ہم تجھ پر اپنی زبانوں اور دلوں سے ایمان لائے ہیں تاکہ تو ہمیں معاف کر دے، بس ہماری امید پوری فرما اور اپنی آرزو ہمارے سینوں میں بسا دے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ہم پر اپنی طرف سے رحمت فرما کہ بے شک تو بہت دینے والا ہے، بس قسم ہے تیری عزت کی کہ اگر تو مجھے جھڑک دے تو بھی میں تیری بارگاہ سے نہ ہٹوں گی اور تیری توصیف کرنے سے زبان نہ روکوں گی، کیونکہ میرا دل تیرے فضل و کرم اور تیری وسیع رحمت کی معرفت سے بھرا ہوا ہے۔
تو غلام اپنے آقا و مولا کے سوا کس کی طرف جا سکتا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق کے علاوہ کہاں پناہ مل سکتی ہے؟ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، اگر تو نے مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا اور دیکھتی آنکھوں مجھ سے اپنا فیض روک دیا، اور لوگوں کے سامنے میری رسوائیاں عیاں کر دیں اور میرے جہنم کا حکم صادر کر دیا، اور تو میرے اور نیک لوگوں کے درمیان حائل ہو جائے، تو بھی میں تجھ سے امید نہ توڑوں گی، تجھ سے عفو و درگزر کی امید رکھنے سے باز نہ آؤں گی، اور میرے دل سے تیری محبت ختم نہ ہوگی۔ میں دنیا میں دی گئی تیری نعمتوں اور گناہوں پر تیری پردہ پوشی کو ہرگز نہیں بھول سکتی۔ اے میرے آقا، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بہتر نبیوں کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام کے قرب میں جگہ عنایت فرما، اور مجھے اپنے حضور توبہ کے مقام کی طرف پلٹا دے، اور مجھے خود اپنے آپ پر رونے کی توفیق دے، کیونکہ میں نے اپنی عمر ٹال مٹول اور جھوٹی آرزوؤں میں گوا دی، اور اب میں اپنی بہبودی سے مایوس ہو جانے کو ہوں، تو مجھ سے برا حال اور کس کا ہوگا اگر میں اسی حال کے ساتھ ہی اپنی قبر میں اتار دی جاؤں، جبکہ میں نے قبر کے لیے کچھ سامان نہیں کیا اور نیک اعمال کا بستر نہیں بچھایا کہ آرام پاؤں۔ ایسے میں کیوں زاری نہ کروں کہ مجھے نہیں معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ میں دیکھتی ہوں کہ نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے اور حالات مجھے فریب دیتے ہیں، اور اب موت نے میرے سر پر اپنے پر آن پھیلائے ہیں، تو کیسے گریہ نہ کروں۔ میں جان کے نکل جانے پر گریہ کرتی ہوں، قبر کی تاریکی اور اس کے پہلو کی تنگی پر گریہ کرتی ہوں، منکر نکیر کے سوالات کے ڈر سے گریہ کرتی ہوں، خاص کر اس لیے گریہ کرتی ہوں کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے، کہ عریانی و خواری کے ساتھ اپنے گناہوں کا بار لیے دائیں بائیں دیکھوں گی، جب دوسرے لوگ ایسے حال میں ہوں گے جو میرے حال سے مختلف ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص دوسرے سے بے خبر اپنے حال میں مگن ہوگا۔ اس روز بعض چہرے کشادہ، خندہ اور خوش ہوں گے، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد و غبار اور تنگی و ذلت کا غلبہ ہوگا۔ میرے سردار، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری ٹیک ہے، تو ہی میری امید گاہ ہے، تجھی پر مجھے بھروسہ ہے، اور تیری رحمت سے تعلق ہے، تو جسے چاہے رحمت سے نوازتا ہے، اور جسے تو پسند کرے اس کو اپنی مہربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ بس حمد تیرے ہی لیے کہ تو نے میرے دل کو شرک سے پاک کیا، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے میری زبان کو گویا کیا۔ آیا میں اس کج مج زبان سے تیرا شکر ادا کر سکتی ہوں، یا عمل میں کوشش کر کے تجھے راضی کر سکتی ہوں؟ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیری حمد کے مقابل میری زبان کی کیا حیثیت ہے، اور تیری نعمتوں اور احسانوں کے سامنے میرے عمل کا کیا وزن ہے؟ میرے معبود، تیری سخاوت نے میری آرزو کو بڑھایا اور تیری قدردانی نے میرے عمل کو قبول فرمایا ہے۔ میرے سردار، میری رغبت تیری طرف اور خوف بھی تجھی سے ہے، میری امید تیری ذات سے ہے، اور یہ مجھے تیرے حضور کھینچ لائی ہے۔ اے خدائے یکتا، میری ہمت تیرے حضور آگے بس ہو گئی ہے، اور میری رغبت تیرے خزانے کے گرد گھوم رہی ہے۔ میری امید اور میرا خوف خاص تیرے لیے ہے، میری محبت تیرے ساتھ لگی ہوئی ہے، میرے ہاتھ نے تیرا دامن تھام رکھا ہے، میرے خوف نے مجھے تیری اطاعت کی طرف بڑھایا ہے۔ اے میرے آقا، میرا دل تیرے ذکر سے زندہ ہے، اور تیری مناجات کے ذریعے میں نے اپنا خوف دور کیا ہے۔ بس اے میرے مولا اور میری امید گاہ، اے میرے سوال کی انتہا، مجھے اپنی اطاعت سے لگا کر مجھے گناہ سے روک دے، اور میرے اور گناہ کے درمیان جدائی ڈال دے۔ بس میں تجھ سے قدیمی امید اور بڑی خواہش رکھتے ہوئے سوال کرتی ہوں، اس مہربانی اور عنایت کا جو تو نے اپنی ذات پر واجب کی ہوئی ہے۔ بس حکم تیرا ہی ہے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے جو تیرے اختیار میں ہے، اور ہر چیز تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، تو بابرکت ہے۔ اے جہانوں کے پالنے والے میرے اللہ، اے میرے معبود، رحم فرما۔